کٹ ہوتا ہے ایک سینٹرل کانٹریکٹ جتنے بھی پلیئر ہوتے ہیں ان کے کمرشل رائٹس پہ. بابر اعظم کی طرف سے جو پی سی بی کو پیسے ملے ہیں وہ 7 ارب روپے ہیں. یا انہی پلیئرز کے اندر سے کمبینیشن بنایا جائے گا یا پھر واپس بابر اور رضوان کی طرف آیا جائے گا. تو جی السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹرا کور. میں آپ کا دوست حسان عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی ویڈیو بہت ہی سمپل اور چھوٹی سی ہونے والی ہے, جس میں 2-3 باتوں کا ذکر میں لازمی کروں گا. 2-3 باتیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلمان علی یاغا کی پریس کانفرنس ہوئی ہے بیفور فرسٹ میچ بٹوین پاکستان اینڈ نیوزی لینڈ. پاکستان ٹور آف نیوزی لینڈ پہلا T20 نیو ٹیم لے کر گئے ہیں, جیسے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے. کمبینیشن کے حوالے سے بھی پوچھا گیا. اس کے علاوہ بابر اعظم محمد رضوان کے متعلق بھی کویشچن پوچھا گیا, تو انہوں نے ایک سمپل سا آنسر بتایا ہے کہ ہم نیو کمبینیشن ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. بابر اعظم اور رضوان کی کنٹریبیوشن رہی ہے ٹیم میں. اس کے بعد ان سے فخر زمان اور سائم ایوب کا کویشچن بھی کیا گیا. اس پہ انہوں کا کہنا یہ تھا کہ سائم اور فخر ایسے پلیئر ہیں کہ اگر ان کا دن ہو تو آپ دوسری ٹیم سے گیم کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ ایسے پلیئر ہیں, ان کو وہ ضرور مس کریں گے, ایسا ان کا کہنا ہے. سلمان علی یاغا کا نیو کمبینیشن ٹرائی کرنے کی وہ سوچ رہے ہیں, اس لیے بابر رضوان کو ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے. اب اس پہ بھی کویشچن مارکس رائز ہوتے ہیں کہ کیا یہ جو نیو کمبینیشن ٹرائی کرنے جا رہے ہیں یہ کمبینیشن ایسا ہی رہے گا, یا انہی پلیئرز کے اندر سے کمبینیشن بنایا جائے گا, یا پھر واپس بابر اور رضوان کی طرف آیا جائے گا. یہ کویشچن مارک ہیں. مختلف جگہوں پر بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے, مختلف اوپینین آپ لوگوں نے اس پہ پڑھے ہوں گے لوگوں کے. میرا ماننا یہ ہے کہ ایسا تو ہوگا, اور ایسا یہ میں آپ لوگوں کو پہلے آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ بابر اور رضوان ٹیم میں واپس آئیں گے, اور ضرور آئیں گے. اس کی کوئی مختلف کسی کا نظریہ ہے, میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے, کسی کا کوئی نظریہ مختلف ہوگا. اس کے بعد یہ کویشچن ضرور اٹھیں گے کہ واپس انہی کو لے کر آ گئے ہیں, یا پھر یہ کویشچن رائز ہو سکتا ہے کہ دیکھا بابر اور رضوان کے بغیر ٹیم کا بننا نہیں کچھ, بابر اور رضوان برانڈ ہے, یہ تو اپنی اپنی رائے ہے ساری. میری رائے یہ ہے کہ اگر بابر اور رضوان واپس آتے ہیں تو اب وہ کسی منصوبے کے تحت واپس نہیں آنے چاہیے, اب وہ پرفارمنس کے سر پہ ہی آنے چاہیے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پرفارمنس دے دیں گے, کیونکہ ان کی پرفارمنس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا پاکستانی ٹیم کے لیے. اب اگر وہ واپس آتے ہیں تو صرف اور صرف اپنی پرفارمنس پہ آنا چاہیے, کسی لابی نظریے کی بنا پہ نہیں آنا چاہیے. ہاں ایک بات جو میں لازمی کرنا چاہوں گا وہ بابر اعظم کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے انفلوئنس اتنا ہے پی سی بی میں, ان کو واپس ضرور لے کے آئیں گے. تو یہ تو اپنی اپنی رائے ہے سب کی. میری رائے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ اگر وہ آنا چاہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ان کو, کیونکہ ان کے ٹاپ رن سکورر ہیں پاکستان کی طرف سے T20I میں, اور موسٹ پروبلی اگر وہ T20I کھیلتے رہتے ہیں تو وہ ٹاپ سکورر پوری دنیا میں بنے رہیں گے. ایسا نہیں ہے ان کو T20 کرکٹ کھیلنی نہیں آتی. یہ وہی لوگ ہیں, یہی وہی اوپننگ جرنی تھی جس میں جن کے کیریئر میں 8 سینچری سکور پارٹنرشپ ہے ان کی. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اب وہ ایسا نہیں کر سکتے, وہ ایسا پرفارم پھر سے کر سکتے ہیں. لیکن میری ریکویسٹ یہی رہے گی کہ اگر آپ ان کو سائڈ لائن کیا ہے تو اب وہ واپس ٹیم میں اگر آئیں تو ویسے ڈائریکٹ اٹھا کے ان کو ٹیم میں واپس نہ لایا جائے, پرفارمنس کی بنا پر ان کو ٹیم میں واپس لایا جائے, سمپل. اور دوسری بات جو بڑی نیوز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ پی سی بی کا جو پچھلے 2 سال کا ریونیو ہے اس کے متعلق نیوز سامنے آئی کہ پی سی بی نے سینٹرلی کانٹریکٹ پلیئر سے تقریباً پچھلے لاسٹ 2 سال میں 10 ارب روپے کمائے ہیں. تو آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ 10 ارب روپے وہ بھی پلیئر سے, تو میں آپ لوگوں کو ایک بتاتا چلوں کہ کٹ ہوتا ہے ایک سینٹرل کانٹریکٹ جتنے بھی پلیئر ہوتے ہیں ان کے کمرشل رائٹس پہ. فار ایگزامپل اگر بابر اعظم 1 لاکھ روپے کماتے ہیں تو پی سی بی کو اس میں سے حصہ جائے گا. وہ کتنا پرسنٹ ہے اتنا ایگزیکٹ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا ہے. موسٹ پرابلی 6-7% یا میکسیمم 10% ہو سکتا ہے. اور ایک جو فیکٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ 2 سال میں بابر اعظم کی طرف سے جو پی سی بی کو پیسے ملے ہیں وہ 7 ارب روپے ہیں. 10 ارب میں سے 7 ارب یعنی 70% صرف ایک کھلاڑی کی وجہ سے پی سی بی کو ملے ہیں. تو اتنا انفلوئنس رکھتے ہیں بابر اعظم پی سی بی پہ یا بورڈ پہ, یا کسی بھی برانڈ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اکثر ہم بات کرتے ہیں برانڈز کی, تو بابر اعظم اتنے بڑے برانڈ بن چکے ہیں, یہ اتنے بڑے برانڈ ہیں کہ سنگل بندہ 70% کسی بھی ادارے کو ایک بندے کی وجہ سے آ رہا ہو. تو یہ تھی باتیں. اور اس کے علاوہ تیسری بات ہے جو پی ایس ایل کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ پی ایس ایل میں 2 نیوزیں سامنے آئی ہیں لاسٹ ڈیز میں. ایک نیوز یہ تھی کہ جو ٹائٹل سپانسر ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. اب ریڈ بل
کیا کریں گے اسپانسر، ٹائٹل اسپانسر PSL کو ہو سکتا ہے HBL PSL کی جگہ ریڈ بل PSL ہو نیکسٹ ایئر، کیونکہ اس سال ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ریڈ بل PSL۔ ریڈ بل والوں نے جو کانٹریکٹ کیا وہ اگلے 5 سال کے لیے انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری نیوز جو ہے وہ ٹرافی ریویل ہوئی ہے PSL کی، لیومنارا کے نام سے اس کو رکھا گیا ہے۔ اور ایک اور نیوز اس میں اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اس ٹرافی کا ٹور کیا جائے گا پاکستان کے تقریباً 12 سے 14 سٹیز کے لیے ٹور ایک فرسٹ ٹائم لے کے آئے ہیں PSL 10 کے لیے۔ اس کے بعد جو اور نیوز PSL کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر 2 اور ٹیمیں شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس سال کے اینڈ پہ اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا وہ کون کون سی ٹیمز ہوں گی، ان کو آپشن کیا جائے گا۔ تو یہ تھی نیوز ایک پاکستان ٹیم کے حوالے سے، پھر بابر اعظم کے ریونیو کے حوالے سے، دین PSL کے حوالے سے۔ تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، دیکھتے رہیے ایکسٹرا کور۔ اللہ حافظ۔